ابھی اس وقت جو اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے اور سینٹ میں بھی منظور ہو گیا، وہ بالکل قرآن و سنت کی تعلیمات سے کھلی بغاوت ہے، لیکن مسلمان کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے تو وہ اقبال کا وہ شعر صحیح ہے کہ وہ یہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یہ وہ مسلمان قرآن و سنت کے بالکل اپوزٹ، خاندانی نظام کے بالکل خلاف، ہماری حیا، ہماری اقدار، ہماری تہذیب، اس سب کو جو ہے انہوں نے جناب بالکل نشانے پہ رکھ دیا ہے سب کچھ، اور اس کے خلاف انہوں نے پورا بل منظور کیا، اور اس میں بالکل ویسٹرنائزیشن والا طریقہ کار ہو رہا ہے، اور یہ اس مشرقی اور اسلامی دنیا کو ویسٹرنائزڈ کیا جا رہا ہے یہ اس قانون سازی کے ذریعے سے۔ گھروں میں پوری آزادی ہے، بچوں بچیوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، سب کو آزادی دو، جو چاہے کریں، کوئی والد کی اتھارٹی، ماں باپ کی اتھارٹی ختم، اور سب یہ وائلیشن میں آئے گا، ڈومیسٹک وائلیشن، گھریلو تشدد، آپ نے کوئی کچھ کہا، روکا ٹوکا، جی سزا وزا تو دور کی بات ہے، روکنے ٹوکنے پر بھی وائلیشن، جائیے 6 مہینے کی قید، مالی جرمانہ الگ، 6 مہینے سے شروع ہوگی قید، اللہ مان والا پلیز۔ ہم بس اللہ تعالیٰ کا فضل یہ کہ کوئی وجہ ہے جو قہر الہی نازل نہیں ہوتا ہم پہ، ورنہ تو زمین میں دھسا دینے کے قابل ہیں، دھسا دیے جانے کے قابل ہیں۔ انہوں نے بڑا بڑا لکھوایا ضرور ہے اپنی پیشانی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نیچے کام یہ کر رہے ہیں، اور پھر یہ یہی والے ان الذین آمنوا ہیں نا کہ کہتے ہیں ریاست مدینہ، یہی تو اللہ فرما رہا ہے تم یہ جو نعرے وارے لگا رہے ہو اور یہ باتیں کرو، ایمان پوری طرح لاؤ میرے قانون پہ جو میں نے فرمایا ہے، پھر اس کے بعد بات ہوگی، یہ وہی تو ہے اصل میں ریاست مدینہ، یہ ریاست مدینہ ہے جس کے اندر اتنی آزادی، اللہ مان۔ تو دوستو بہت خطرناک کام ہو رہے ہیں، تقریریں اچھی ہو رہی ہیں، تقریر کرنے والے مومن ہمیں اب بہت مل رہے ہیں، لیکن پالیسیاں دیکھیں، ہر ایک کو اس کے عمل، اس کی سطح کے عمل کے مطابق دیکھا جائے گا نا، ایک اتھارٹی ہے، ہم جیسے لوگ تقریر کرتے ہیں تو ہماری تو وہ سطح نہیں ہے نا کہ ہم ان کی طرف پالیسی بھی دے سکیں اور معاشرے میں تبدیلی بھی لا سکیں، ہم سے تو نہیں پوچھ سکتے نا آپ کے باہر کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، مگر وہ جب تقریر کر رہے ہیں تو ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ تقریر تو کر رہے ہیں اور یہ پیچھے کیا کروا رہے ہیں آپ کی اتھارٹی کہاں ہے، یہ قانون کیا بنا رہے ہیں آپ، قوم کو کس راستے پہ چلا رہے ہیں، جی ان کے پاور کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ایک عالم کے پاس پاور نہیں، وہ تو کسی پہ اختیار نہیں رکھتا، وہ تو خالی کہہ سکتا ہے، بس جو حدیث میں آیا تمہیں کہنے کا اختیار ہے بس کہہ دو، اور جسے پاور ہے حاصل وہ اپنا پاور یوٹیلائز کرے گا، اپنی اتھارٹی کو باقاعدہ نافذ کرے گا اور فیصلہ کرے گا۔ لیکن ہو یہ رہا ہے صرف تقریر، جو ہمارا کام ہے تقریر کرنا، ریاست مدینہ کا سمجھانا، مفہوم وہ خود لے رکھا ہے لوگوں نے، اور جو اپنا کام ہے وہ چھوڑا ہوا ہے، قانون سازی، اتھارٹی، لوگوں کو فورس کرنا، یہ چھوڑا ہوا ہے، بلکہ الٹا ہو رہا ہے معاملہ، الٹا اسلام کے خلاف ہی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے بڑا عجیب معاملہ ہے جناب، یہ بہت نازک حالات ہیں، ہمیں کس ڈگر پہ چلایا جا رہا ہے، کس ٹریک کے اوپر چڑھایا جا رہا ہے، آگے چل کے ہوگا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب گھر میں میاں بیوی کے درمیان معاملہ نہ بنے اور سمجھاتے تم اتنے عاجز آ جاؤ کہ تمہیں تنبیہ کرنے کے لیے تھوڑا سا اسے مارنا پڑے، تو وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مار سکتے ہو، اس کو کون ڈینائی کرے گا، اور نہیں آپ کو اتفاق اس آیت سے تو ڈکلیئر کر دو ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، تاکہ پتہ چلے تم ریاست مدینہ نہیں، تم ریاست یہود کے قائل ہو، یہ تو قرآن میں ہے۔ لیکن مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے جو شور مچاتے ہیں پھر کہ جی دیکھو تشدد ہو رہا ہے، تشدد، یہ بھی بڑا خطرناک کام ہے نا، اس سے بھی بچنا ہے ہمیں، اس سے بھی بچنا ہے، اس سے بھی بچنا ہے، کہ مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جان سے مار دو، اس کا سر ہی پھاڑ دو، اس کو جناب زخمی کر دو،
تشدد کرو نہیں. دیکھیں نا کتنا آسان کیا ہے معاملے کو. مارنے کے حوالے سے ایک فطری ضرورت تھی کہ ایک لیول آ سکتا ہے، وہ بھی بعد میں، شروع میں نہیں کہ فوراً. جب وہ لیول آ جائے، وہ ضرورت پیدا ہو جائے، تو پھر مارنے کی ڈیفینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائی کہ مسواک ہوتی ہے نا، اس سے ایسے ہلکے سے ایسے کر کے ٹچ کر دے آدمی، اور چہرے پہ نہ مارو. اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اول تو، عام طور پہ خاص طور پہ مذہبی لوگوں کے یہاں. اور یہ کوئی ایک دو کسی کی ویڈیو بنا کے اور یہ جو نچاتے ہیں نا اور پوری دنیا کو دکھا، یہ سب پروپیگنڈے، اور کسی بھی وحشی کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے ساری دنیا یہی کر رہی ہے. وہ ان کے نہیں دکھاتے جہاں ہر وقت وحشی پن ہو رہا ہے، وہ نہیں دکھاتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح گاڑیاں چڑھا دیتے ہیں، کس طرح اسلاموفوبیا کے حوالے سے بدلہ لیتے ہیں، وہ نہیں دکھاتے. یہ چیزیں عام کی جاتی ہیں، یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، تو اس طرف نہ جائیں. حقیقت یہ ہے کہ اس کی بھی نوبت نہیں آتی، اور مذہبی گھرانوں میں جو باشعور لوگ ہیں نا، تو ان کو تو بالکل ہی، وہ تو بالکل ان چیزوں سے دور ہیں یار. علماء، دیندار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ بالکل ہی. تو یہ غلط ہے تاثر کہ دین میں تشدد ہے یا دیندار آدمی تشدد ضرور کرے گا، نہیں، ہرگز نہیں. اور یہ جو قانون سازی کے جی بالکل کچھ نہیں کہہ سکتے جناب، منع، سزا، قابل سزا، تو گویا کہ جو چیز قرآن نے رکھ دی ہے اس پہ سزا دی جا رہی ہے. اچھا یہ تو ہوا ایک کیس. اور دوسرا، بچے کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے آپ، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، اس پہ بھی کوئی حق نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کے نماز پڑھاؤ. یہ واضح حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اور یہاں پہ سزا مل جائے گی آپ کو. تو یہ کون سا دین ہے، کون سا ایمان ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف قانون بنا رہے ہیں آپ. یہاں بھی بچے کو مارنے کے حوالے سے وہی بات ہے کہ تنبیہ کے طور پہ بس اسے ہلکا پھلکا بس لگا دیا، تاکہ اسے ایک ڈر ہو، احساس ہو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے بس. تو اس لیے یہ ہے وہ صورت. ایسی مثالوں کے لیے فرمائی ان الذین آمنوا، یہ ایمان میں جو لوگوں نے گڑبڑ کر رکھی ہے، فرمایا یہ ایمان لائیں. اور اسی طرح یہودی، وہ تو واضح ہے کہ ایمان سے باہر ہیں، ایمان لائیں. نصارہ ایمان لائیں، صابئین ایمان لائیں. اور آج تک کے تمام مذاہب پھر وہ داخل کریں. قرآن کوئی فہرست دینے تو آیا نہیں، چند لوگوں کے نام بتا دیے. اب باقی ہندو، سکھ، بدھ مت اور دیگر تمام مذاہب سب ایمان لائیں گے. من آمن باللہ والیوم الآخر، جب ایمان لائیں گے اللہ اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک کام کریں گے، تو اللہ نے فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، تو بس ان کے لیے پھر ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور کوئی خوف نہیں ہے ان پر، کوئی خوف نہیں ہوگا ان کو، اور نہ وہ غمگین ہوں. خوف بھی ختم، غم بھی ختم، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ان سے دور رکھے گا.